اس میں 7 جو ختم مبارک ہیں ٹاپ آف لسٹ جو لکھے ہوئے ہیں 1 کروڑ اور سم تھنگ 40 لاکھ میں ہے. نہیم رفاقت احاطار کا ایک نوجوان اس نے 1 کروڑ 40 لاکھ مرتبہ پورا کیا ہے. ڈنگی سے دربار کی معتقد ہیں، شیر محمد کی بیٹی ہے، بھتیجی ہیں، نگینہ بی بی اس کا نام ہے. 1 کروڑ 12 لاکھ مرتبہ اس نے کیا. طاہر نواز ہے، اس نے 1 کروڑ 4 لاکھ مرتبہ کیا ہے. شہباز صاحب ہے سپلائی سے اپنے نواں شہر کے بازو میں، اس نے 1 کروڑ 3 لاکھ مرتبہ کا درود پڑھا ہے. مامون ایک لڑکا ہے شیروان سے تعلق ہے، اس نے 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہے. اسی طرح حتار سے ایک بچی ہے سیرش، اس نے 1 کروڑ 1 لاکھ کیا ہے. اسی طرح حبیب الرحمان نے سپلائی سے، اس نے بھی 1 کروڑ مرتبہ کیا ہے. اس کے بعد کچھ بچیوں کے، کچھ ہمارے دیگر جوانوں کے، یہ تقریباً 1 لاکھ کے، پھر باقی جو ختم ہیں یہ بھی تقریباً 20-25 لاکھ کے قریب یہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ ختم پاک ہیں. یہ تقریباً سارا ختم جو یہاں پہ ٹوٹل کیا گیا ہے یہ 7 کروڑ 90 لاکھ ہے، تقریباً 8 لاکھ ہے. الحمدللہ اس بارگاہ رسالت کی فیض کرم جس وقت 2007 میں بارگاہ رسالت کی مجھے حاضری نصیب ہوئی تو 4.25 کروڑ مرتبہ کا درود پاک حضور علیہ السلام کی قدوم پاک میں نے پیش کیا، اور پیش بھی اس طرح کیا کہ آج سے تقریباً 750 سال پہلے حضور بابا فرید شکرکند رحمۃ اللہ علیہ جب آپ اپنے والد سے حج پہ گئے تھے ان کے ساتھ، تو اطرت فریدیہ والے لکھتے ہیں کہ حضور بابا فرید کی عمر اس وقت نوجوانی کی تھی. آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ نے حج کیا پہلی مرتبہ. طواف کعبہ کرنے کے بعد کچھ لوگ وہاں پہ ایک ورد کرتے تھے. ورد کیا تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ. حضور بابا صاحب نے اپنے والد صاحب سے پوچھا یہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں کہتے ہیں، دستگیر بھی کہتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کس کا نام ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا وہ بھی اس حج میں آئے ہوئے ہیں، آپ کی ملاقات ہو جائے. حضور بابا فرید فرماتے ہیں کہ جس وقت میں یہ بات اپنے والد سے کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک بزرگ کھڑے تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا. مجھے کہتے ہیں فرید یہ کون سا سوال کیا آپ نے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سال باقی ہیں کہ جس طرح لوگ یا غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں اسی طرح لوگ یا فرید حق فرید کا حق لگا. تو آپ کو تجسس ہوا کہ مجھے اس ہستی سے ملایا جائے. تو والد صاحب نے کہا کہ خاص مقام پہ ملا دوں گا. جب غوث الاعظم اپنے غلاموں کے ساتھ غار ہرا میں زیارت کے لیے گئے تو بابا صاحب کے والد بھی ان کو لے کے اسی غار میں چلے گئے. بابا صاحب فرماتے ہیں سیدنا غوث الاعظم نے جب مجھے دیکھا تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنے ایک مرید کو بلایا کہ فلاں باکس لے آؤ، صندوق میرے سامنے لا کے رکھو. اس میں حضور علیہ السلام نے جتنی بھی عمامے پگڑیاں اپنے سر انور پہ باندھی تھی وہ تبرکن سیدنا غوث اعظم تک پہنچی ہوئی تھی. حضور بابا صاحب فرماتے ہیں اس میں اس کلر کا، زرد کلر کا، یہ جس طرح یہ کلر ہے، اس کلر کا جو عمامہ تھا، پگڑی تھی، اس بکسے سے نکال کے مجھے آگے بلا کے بابا صاحب فرماتے ہیں بابا فرید کے میرے سر پہ حضرت غوث پاک نے باندھی، اور باندھنے کے بعد میرے والد صاحب سے مخاطب ہو کہتے ہیں
کہ بات سنو، اس کو میں حکم دے رہا ہوں کہ یہ بارگاہ رسالت میں چلا جائے، آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن جس حال میں ہو جب تک یہ خود کا سر اٹھائے آپ نے اس کو بلانا نہیں، اس کا سر نہیں اٹھوانا۔ تو حضرت بابا فرید کے والد نے آگے سے کہا کہ حضور یہ بچہ ہے اور پہلی بار میرے ساتھ آیا ہے، یہاں پہ حج کا دوران ہے، رش ہے، یہ بھول جائے گا۔ آپ نے فرمایا اب یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، تو آپ کو اکیلا بھیجا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ پہنچا، حضور کا جو روضہ انور ہے ان میں جو جہاں پہ آپ کی مبارک تربت پاک کے قدوم پاک ہے، حضور بابا فرید 7 دن حالت سجدہ میں وہاں پڑے ہیں، 7 دن۔ اور 7ویں دن جب 7واں دن پورا ہوا تو قبر انور سے حکم ملا، حضور کا خطاب ملا، مسعود الکونین فرید الدین گنج شکر، کہ کائنات کی تم مسعود ہو، کونین کے مسعود ہو، اور مسعود الکونین کہہ کے سورج کو بھی بلاؤ گے تو قلبوں میں آ جائے۔ یہ خطاب مسعود کا حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ جیسے خواجہ غریب نواز کو نائب رسول کا، جس طرح امام اعظم کو امام المسلمین کا خطاب، اسی طرح مسعود کا خطاب حضور علیہ السلام نے۔ تو اللہ نے شہادت دی کہ وہی جو مبارک قدوم پاک کے ساتھ پلر ہے، وہ 4.25 کروڑ کا درود اثر کے ٹائم حالت سجدہ میں جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے ساتھ ایک گجرانوالہ کا جوان تھا، اس نے جب مجھے حضور کے قدوم پاک میں سجدہ کرتے دیکھا، اس نے فوراً جا کے میری رائٹ سائڈ میں اس نے بھی اسی طرح کیا، لیکن جو وہاں پہ ان کے وہ شرطا انہیں کہتے ہیں، ان کے وہ سپاہی ہوتے ہیں، اس نے اس کی گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور پکڑ کے کہیں لے جانا چاہا، لیکن اس نے جان چھڑائی اور بات رہی۔ لیکن میں اسی طرح ادھر تھا، مجھے کسی نے چھیڑا کرنا۔ کچھ حاجی تھے، ان میں ایک کا نام بھی مجھے یاد ہے، وکیل ہے، وکیل نواز، اس طرح ہری پور کا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہری پور کے اور بھی تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا، یہ پیر صاحب ہے۔ وہ وکیل صاحب مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ضرور پوچھو، کہ آپ نے جو کچھ کیا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اس نے کیا تو اس کو جھنجھوڑا، جان چھوڑانی مشکل ہوگی، لیکن آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ دیکھ رہے تھے نا، میں حضور کی چادر میں تھا نا، یہ نہیں دیکھ سکتا اللہ، یہ دیکھتے تو مجھے مدد کر۔ بس اس درود پاک کی اسی بارگاہ کے قدوم پاک سے منظوری ہے۔ یہی درود بابا فرید بھی پڑھتے رہے، یہی درود غوث پاک بھی پڑھتے رہے۔ بابا فرید کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ کی ذات اقدس روزانہ 14,000 مرتبہ رات کو درود پڑھ کے آپ استراحت فرماتے تھے۔ آپ کی شادی ہو گئی، 3 دن جو شادی والے تھے اس میں آپ درود نہیں پڑھ سکے۔ اسی محلے کے ایک بزرگ تھے حاجی صاحب، جنہوں نے 40 حج کیے، ان کی قبر بھی ادھر ہی ہے۔ جب حج کا سفر ختم ہوتا، کعبہ شریف کے اندر ساری صفائی کر کے زمزم میں اس کی اینٹ بنا کے ایک لے کے آتے۔ 40 سال حج کیے، 40 اینٹیں اس گرد کی بنا کے اندر سے جمع کر کے لائے۔ جب رخصت ہوئے تو حکم دیا کہ میری قبر کو اینٹوں سے باندھ دینا۔ وہ قبر انہی اینٹوں سے بندھی ہوئی ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار جہل جاہی۔ تو آپ کی ذات اقدس کو حضور نے کہا کہ حاجی صاحب جاؤ ذرا میرے دوست سے کہہ دو آج 3را دن ہے، تیرا تحفہ مجھ تک نہیں پہنچے۔ خود نے ہی کہا، اس لیے کہ یہاں بھی شریعت کا تقاضا میری سنت اپنائی ہے نا۔ جس وقت آپ کی ذات اقدس آپ کے آستانے پہ آ کے کرتے ہیں بختیار کاکی، کیا حاجی صاحب کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام کا ایک میسج ہے، پیغام ہے آپ کی حالت یہ عجیب ہو گئی، حضور کا میرے لیے پیغام؟ ہاں ہاں کیا پیغام ہے؟ آپ نے کہا حضور نے ارشاد کہا فرمایا ہے کہ جا کے میرے دوست سے کہہ دینا کہ آج 3را دن ہے، تحفہ نہیں ہے۔ آپ سوچنے پہ مجبور ہو کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے تحفہ جو میں نہیں دیکھ سکتا۔ اچانک خیال آیا وہ جو 14,000 درود پڑھتا تھا
42,000 جو میں نے آج تک 3 دنوں میں ضائع کر دیا، اسی وقت آ کے زوجہ کو کہتے ہیں کہ بات سنو، اگر زندگی درویش سے درویشوں کی طرح گزارنی ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں تو میں علاج بھی کر دیتا ہوں، لیکن مصطفیٰ پہ درود پڑھنا نہیں۔ یہ ویسے ہی مزار زندہ نہیں ہوتے، اپنا تن من دھن فنا کر کے یہ مقام ایسا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس نورانی ہستی پہ درود بھیجتے ہیں، اس درود کو اس بارگاہ میں جب شرف قبولیت ہوتی ہے، سعادت کیا ہوتی ہے؟ وہ نور پڑھنے والے کو جگمگا دیتا ہے، وہ مزار میں جاتا ہے اور فیض دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس درود پاک کا، اس ذکر پاک کا کرم ہے کہ آپ اس مزار پہ آتے ہیں مصطفیٰ کریم کے منظور نظر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ اب وقت دعا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے قرآن پاک کا ختم بھی پیش کی۔ یہ درود پاک 7 کروڑ 90 لاکھ۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز، بارگاہ رسالت میں کل رات اس دربار کے معتقد نے کل رات گزاری ہے بارگاہ رسالت میں، قبول وہ وہاں پہ کل رات 12 ربیع الاول تھی۔ مجھے اس نے فون کیا کہ حضور میں اس وقت بارگاہ رسالت میں آ گیا ہوں میلاد گزارنے کے، اور جھالیوں کے پاس گزاری۔ اس نے مزار پاک پہ ایک رات کو قرآن کی ختم کیا، 100 رکعت نوافل پڑھے، اور 1,00,000 مرتبہ رات کو درود پڑھے۔ کار وہ سب کو خود کر سکتا تھا روزہ رسول پہ، میں نسبت بتاتا ہوں، وہ مرید ہے اس دربار۔